إلى آخر كلام لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ربي اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على عباد الذين اصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب القرآن الفرقان صاحب الرحمة صاحب اللواء الحمد مقام محمود وحوض المولود نبي الرحمة معلم الكتاب والحكمة وعلى آله وصحبه وآله وسلم. حاضرین السامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بآیت پڑھنے اور ترجمہ سننے اور سنانے کا سلسلہ جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان، صحت، رزق میں برکت کے ساتھ وقت میں برکت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، تفقہ فی القرآن، تفقہ فی الدین، تفقہ الحدیث نصیب فرمائے. گزشتہ جمعے کو 10ویں پارے کا آغاز ہوا جو وَاعْلَمُوا کے نام سے مشہور ہے. سورۃ الانفال جاری ہے. انفال یعنی خرچ کرنا، مال کا خرچ کرنا، مال کی تقسیم کس طرح ہو، اس میں اس صورت میں کیونکہ مضمون غالب اس امر کا ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. یہ جب سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے تو اس میں ایک آیت کریمہ کا حصہ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال، اے محبوب تم سے غنیمتوں کو پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ ورسول، تم فرماؤ غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور میل رکھو. واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو. تو جو کچھ مال غنیمت ملے وہ اللہ اس کے رسول کا ہے. لیکن اس آیت کے ترجمے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو مال غنیمت ملے وہ کسی اور کو نہ ملے، اللہ اس کے رسول ہی کے لیے وقف ہے. اور اللہ بھی کہنا، ذکر کرنا تبرکن ہے، اور حضور کی شان بیان کرنا ہے کہ اللہ کے نمائندے رسول ہیں. ورنہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، معنی یہ ہے کہ رسول ہی کے لیے ہے، اور رسول ہی اللہ کے نمائندہ ہیں. براہ راست کوئی اللہ کو مال نہیں دے سکتا، کوئی براہ راست اللہ تک کوئی چیز نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ کا وہ نیت اور جذبہ پہنچتا ہے. تو قل الانفال للہ ورسول میں ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ اس کے رسول کا جب ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر اس لیے ہے کہ برکت حاصل ہو، اور اس لیے ہے کہ رسول کو دینا ایسا ہے جیسے اللہ کو دیا، اور رسول سے لینا ایسا ہے جیسے اللہ سے ملا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس میں بیان ہوتی ہے. یہاں کہیں اللہ اس کے رسول کا ذکر ساتھ آئے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا باللہ ورسولہ اذا دعاکم، اے لو ایمان والو فوراً لبیک کہو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے جب وہ پکاریں فوراً، اذا دعاکم جب وہ تمہیں پکار بلائے، یہ واحد کا صیغہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی پکار پہ فوراً لبیک کہو. تو یہاں بھی اللہ کا ذکر تبرکن ہے، برکت کے لیے ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہے. جب رسول بلائے فوراً لبیک کہو. اللہ اس کے رسول کے لیے ہے مال غنیمت، یعنی جو مال غنیمت ملے وہ رسول کی بارگاہ میں دے دو. تو یہ معنی نہیں ہے کہ جب کوئی جہاد اور پہلا غزوہ بدر کا پس منظر ہے تو پہلی دفعہ مسلمانوں کو جہاد کا موقع ملا. جنگیں تو ہوتی تھی دنیا میں، لوگ تو لڑتے رہے ہیں نا، لیکن ان کے مقاصد علیحدہ تھے. عرب بھی بڑی جنگجو قوم تھی، بات بات پہ تلوار نکلتی تھی، لیکن اسلام کے بعد یہ پہلی لڑائی تھی. تو روایتاً اور ایک انسانی فطرت کہ جب لڑائی ہوتی تو جو مال ملتا، جو لوٹتا وہ اسی کا ہو جاتا. اسلام نے یہ ادب سکھایا ہے کہ یہ جو جہاد ہے اس کا ادب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ جس سپاہی کے جو ہاتھ لگا وہ اس کا ہو گیا، بلکہ جو کچھ مال غنیمت
حاصل ہو دشمن سے غلبے کے بعد وہ سب جمع کر کے رسول کو دے دو، اللہ اس کے رسول کو دے دو۔ پھر اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں جب وہ پہنچ جائے تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے اب اس کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لو تو اس کا 5واں حصہ خاص اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ خمس جو ہے یہ 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی حضور کے لیے ہے۔ خمس کا حکم جاری و ساری ہے، یاد رکھیے۔ اگر اسلامی سلطنت ہو اور وہ جہاد کرے تو جو مال ملے گا وہ آج بھی 5واں حصہ حضور کا ہے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پردہ فرمانے کے بعد خلفائے راشدین وہ حصہ خود اہل بیت اطہار میں تقسیم فرماتے تھے، حضور کے گھر والوں میں تقسیم فرماتے تھے، اور ہونا یہی چاہیے۔ اور یہ سلسلہ رہا ہے جب تک کہ خلافت رہی ہے کہ سادات کو سلطنت سے وظائف پیش کیے، خدمت میں پیش کیے جاتے تھے، ان کا حق ہے، لیکن کیونکہ اب اس نظام کی اسلامی سلطنت اس طرح قائم نہیں ہے لہذا یہ موقوف نظر آتا ہے، لیکن قرآن کی آیت اور اس کا حکم جاری و ساری ہے۔ اور یہ بھی کہ اہل سنت اگر اہل تشیع سے کہیں خمس سنے تو یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہمارے یہاں تو خمس نہیں ہے، یہ شیعہ خمس کو مانتے ہیں، ہم بھی خمس کو مانتے ہیں، بلکہ ہم یہ خمس ہی کو اہل بیت اطہار کی خدمت کا ایک حکم اللہ کی طرف سمجھتے ہیں۔ ہاں حضور کی جو وراثت تھی ذاتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ چھوڑا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وراثت مال و دینار نہیں ہے، حضور کی طرف سے وراثت علم و حکمت ہے اور ہدایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو باغ تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے گئی تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے فرمایا تھا کہ نبیوں کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی ہے، ان کی وراثت علم ہے اور ہدایت ہے۔ تو وہ باغ انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو نہیں دیا، باغ فرق جس پر اہل تشیع بہت شور مچاتے ہیں کہ دیکھیے صاحب حق نہیں دیا، اور معلوم ہے صدیق اکبر نے کیا کیا کہ پھر اس باغ کی چابی مولا علی کے حوالے کی اور کہا علی اب اس باغ سے ویسے ہی خرچ کرنا جیسے حضور خرچ کرتے۔ تو انتظام بھی ان کے پاس رہا، لیکن جیسے حضور اس باغ کی آمدنی خرچ کیا کرتے تھے مسلمانوں پر، مولا علی بھی خرچ کرتے رہے۔ اور مال غنیمت کو بھی اگر غیر مسلموں سے کہیں بات ہو جائے کہ صاحب 5واں حصہ تو رسول کا ہے، اللہ اکبر، یعنی 20% رسول کو ملے اور باقی 80% سارے مسلمانوں کو، تو کہیے بے شک یہ اللہ اس کے رسول کا حق ہے، لیکن سرکار کی سیرت پہ درود ہو کہ حضور کو جو مال غنیمت ملتا وہ بھی سب تقسیم فرما دیتے، وہ بھی تقسیم فرماتے تھے، وہ بھی تقسیم فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول کی رغبت مال کی طرف تھی، حق ان کا ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، اور حضور کا عمل یہ تھا۔ چنانچہ خلفائے راشدین بھی اہل بیت اطہار عمران کی خدمت کرتے رہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بھی، اور بھی بعد میں سادات بھی، ائمہ محتدین بھی، جو ان کو حصہ ملتا تھا وہ سب تقسیم کرتے تھے۔ ان کے جیسا سلطنت میں بادشاہ کا بھی مہمان خانہ نہیں ہوتا تھا جیسا امام وقت کا مہمان خانہ ہوتا، چاہے وہ امام علی رضا ہو یا امام موسیٰ کاظم ہو یا امام عسکری ہو۔ یہ جتنے 11 امام گزرے ہیں 250 سے 55 ہجری تک، تو کسی امام کے ہاں اب یہ تو نظر آتا ہے کہ کئی کئی دن کے فاقے ہیں، لیکن ان کے ہاں جیسا مہمان خانہ ہوتا اور مسلمانوں کے لیے دسترخوان بچھتا، ایسا دسترخوان کسی اور کے یہاں نظر بھی نہیں آتا تھا۔ تو اس خمس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ جو اعتراضات ہوں ان کے جوابات دیے جائیں۔ اور پھر یہ جو تقسیم ہے مال غنیمت کی، یہ عزیز و اقربا کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، فقیروں کے لیے ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہے وابن السبیل۔ اور یہ وابن السبیل بڑا تشریح طلب اور بہت اس کی تفصیل جو ہے
کی جا سکتی ہے اور کی جاتی ہے جو اللہ کے راستے میں ہیں۔ اب جو اللہ کے راستے میں ہیں اس میں وہ مجاہد بھی ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، وہ علماء بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں علم کی خدمت کر رہے ہیں، وہ مدرس بھی ہیں، حتیٰ کہ جو اللہ کی راہ میں چل نہیں رہا ہے بلکہ ہاتھ پاؤں توڑ کے کسی خانقاہ میں بیٹھ گیا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے، وہ جو مخلوق کو فیض پہنچا رہا ہے، اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے اللہ واسطے، وہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ ابن السبیل کی بڑی تعریف ہے، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اگر تم ایمان والے ہو تو یہ بات جان لو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا، یعنی یہ قرآن بھی اور یوم الفرقان جو ہے، فرقان فرق کرنے والی چیز، فرق کرنے والی چیز، تین چیزیں جو ہیں وہ فرقان میں مشہور ہیں۔ ایک تو فرقان خود قرآن ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کرنے والی کتاب فرقان ہے، قرآن کا ایک نام فرقان ہے۔ اور یوم الفرقان بدر کے دن کو بھی کہتے ہیں، جس دن حق و باطل جدا ہو گیا اور باطل پہ حق غالب آ گیا۔ اور ایک آپ کے اندر ہے فرقان کہ اللہ جو تم کو ہم کو یہ تمیز عطا کرتا ہے کہ اچھائی و برائی کو سمجھ سکے، جو ہماری جبلت و فطرت میں جو ایک اچھائی و برائی کو سمجھنے کا چھپا ہوا جذبہ اندر موجود ہے اس کو بھی فرقان کہتے ہیں۔ اور یہ جذبہ اور یہ سمجھ جس میں جس قدر زیادہ ہوتی ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، اور اسے کام میں لانا چاہیے جو اللہ تعالیٰ ہمیں تمیز عطا فرماتا ہے حق و باطل کی تمیز کرنے کی۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ فرقان، قرآن مجید فرقان حمید، یہ کتاب نازل فرمائی جو حق و باطل کو جدا کرنے والی ہے، تو ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے۔ اور یوم البدر جو ہے، جو جہاد اول جہاد ہے، اس نے بھی حق و باطل کو جدا کر دیا۔ ہمیں جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور جو ہمارے اندر ایک فرقان ہے، وہ جو ایک جوہر اللہ نے دیا ہے کہ ہم حق و باطل میں تمیز کر سکیں، اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ میں کس طرح بتاؤں قرآن کی کتنی اہمیت ہے، قرآن کی فضیلت، سبحان اللہ۔ قرآن مخلوق ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ ہم پوری کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو افضل نہیں مانتے، لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ جانے رسول جانے، اللہ جانے رسول جانے۔ یہ کاغذ، یہ روشنائی، یہ تو حضور سے افضل نہیں ہے، بلکہ کیا بتائیں اور کیا سمجھا سکیں گے کہ حرف مخلوق ہے، وہ حضور سے افضل نہیں ہے، مگر جو کلام ہے وہ حضور سے افضل ہے۔ حرف مخلوق ہے، حرف مخلوق ہے، یہ الف با تا سا یہ مخلوق ہے، لیکن جو کلام ہے نا وہ مخلوق نہیں ہے۔ پھر اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے، اس نے ان حروف کو، ان الفاظ کو منتخب فرمایا ہے اپنے کلام کے لیے، اور یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ جب چاہے مخلوق میں سے کسی کو اپنی صفت کا مظہر بنا دے، چاہے لفظ کو مظہر بنا دے، چاہے بشر کو مظہر بنا دے، چاہے شجر کو مظہر بنا دے، اللہ جس چیز کو چاہے اپنی صفت کا مظہر بنا دے۔ تو یہ حرف قابل تعظیم ہے کہ اس کے کلام کا مظہر ہے، لیکن ہے مخلوق، ہے مخلوق، حرف مخلوق ہے، کلام مخلوق نہیں ہے۔ نبی مخلوق ہیں لیکن اللہ کے کلام کا مظہر ہے، اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اللہ کی ذات کا مظہر ہے۔ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ کوئی نبی کسی صفت کا مظہر ہے، کوئی نبی کسی صفت کا مظہر ہے، اللہ اکبر۔ کوئی کلیم ہے، کوئی روح کا مظہر ہے، اللہ اکبر۔ کسی کا لہن جو ہے وہ پوری کائنات کو مسحر کر دیتا ہے اور سحرآگی کر دیتا ہے، اور پہاڑ اور پرندے اس کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ یہ سارے نبی، ان پر ہمارا سلام ہو، یہ تمام اللہ کی صفات کا آئینہ ہے، لیکن کوئی کسی صفت کا مظہر ہے، کوئی کسی صفت کا مظہر ہے۔ لیکن ہمارے آقا مولا حضور نور سید العالمین رحمۃ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا مظہر ہیں، جس نے بھی جو چاہا دے
دیکھنا نبی کی ذات میں دیکھ لیا اس نے، جس نے بھی جو مانگا نبی سے اس نے پا لیا نبی سے، اس لیے کہ حضور اللہ کی ذات کا مظہر ہیں، جمی صفات کا مظہر ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حتیٰ کہ اول خلق ہو کر، اول نور ہو کر ساری مخلوق میں حضور کا نور جاری و ساری ہے۔ اللہ، ساری مخلوق اپنی خلقت میں حضور کے نور کی محتاج ہے، یہاں تک کہ قیامت میں جب حشر ہوگا حضور نے فرمایا انا حاشر یحشر الناس علی قدمی، میں وہ حاشر ہوں کہ تمام انسانوں کا حشر میرے قدموں میں ہوگا، میرے قدموں میں ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ جانے اللہ جانے حضور کو اللہ نے کتنا بلند فرمایا ہے، کتنا بلند فرمایا ہے۔ اسی طرح ہم کو اپنے نفس سے قریب ہو کے بات کریں کہ اللہ نے ہم کو جو ایک صلاحیت دی ہے، آپ کو جو ایک صلاحیت دی ہے حق و باطل میں تمیز، اچھائی اور برائی کو پہچاننے کی، کبھی اس کو بھی اپنے آپ میں ڈھونڈیں۔ موجود تو ہوتی ہے، موجود تو ہوتی ہے، فطرت و جبلت موجود ہوتی ہے۔ پاگل جو ہے، پاگل اس کا بھی روڈ ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتا ہے، پاگل جو ہے اس کے بھی ایکسیڈنٹ بہت کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ پہچانتا ہے، حادثے سے ڈرتا ہے، آنے والی سواری کو دیکھتا ہے، کتنا صحیح اندازہ کرتا ہے۔ یہ عقل والے کچلے جا رہے، پاگل نہیں کچلا جا رہا، پاگل اللہ نہیں کچلا جا رہا، کتنا اس کو اللہ نے اس کی فطرت میں جبلت عطا کی ہے۔ یہ آنکھوں والے قرآن نازلہ پڑھنے سے بھی دور ہے، اور کتنے اندھے ہیں جنہوں نے پورا قرآن سینے میں اتار لیا ہے۔ اللہ جس کو جو توفیق عطا فرمائے، مگر دیا بہت کچھ ہے، دیا بہت کچھ ہے۔ اگر تم اسی طرح محروم چلے گئے، بلکہ جو صلاحیت تمہیں دی ہے وہ ویسا ہی لے کے چلے گئے، تو جب قبر میں پٹاری کھلے گی تو بڑا افسوس ہوگا کہ ارے گٹھری میں تو یہ لال بھی تھا، یہ لال بھی تھا، ہمیں گٹھری کھولنی نہیں آئی، ہمیں کھولنی نہیں آئی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر گٹھری میں لال رکھے ہیں، ہر جسم میں روح عطا فرمائی ہے۔ اب تمہاری اور ہماری بات ہے کہ کون کتنی محنت کرتا ہے۔ تقاضا یہ ہے فرقان کا، ہم مخلوق ہیں، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے انسان کی زندگی کا، عقل و دانش کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے۔ مخلوق ہو اور خالق ہی کو نہیں جانتے ہو، اللہ اکبر، تو اس سے زیادہ جہل کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جب کبھی بھوک لگے، اور انسان کو پہلے بھوک ہی لگتی ہے، حتیٰ کہ ابھی آنکھ بھی نہیں کھولتا، ابھی آوازوں کو بھی نہیں پہچانتا، لیکن روزی کے لیے بچہ رونے لگتا ہے۔ خلقت ہو، مخلوق ہو تو خالق کو پہچانو، اور جب بھوک لگے تو رازق کو پہچانو، رازق کو پہچانو۔ چھوٹے بچے سے لے کر کوئی دکاندار ہو کہ تاجر ہو، کہ کوئی نوکری پہ جا رہا ہو، دفتروں کے پہچاننے والوں، دکانوں کو پہچاننے والوں، رازق کو پہچانو۔ اور پھر سمجھو کہ یہ سب تو اسباب ہیں، مسبب اسباب تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر جہاد ہو تو یہ پہچانو، بدر کا میدان یہ بتا رہا ہے کہ فتح دینے والے ناصر کو پہچانو، نصرت دینے والے کو پہچانو۔ تمہاری تعداد قلیل تھی مگر تم کو اکثریت پہ غالب کر دیا، تم بھوکے اور پیاسے تھے، رمضان کا مہینہ تھا اور 200 کے قریب کلومیٹر پیدل چل کے صحابہ تشریف لے گئے تھے، نہ سواری تھی، نہ ہتھیار تھا، نہ تعداد کثیر، کچھ بھی تو نہ تھا، خالی ہاتھ کھڑے ہوئے تھے۔ حضور تشریف لاتے تو کسی کی آستین درست فرما دیتے، کسی کا گریباں درست فرما دیتے۔ اس حالت میں صحابہ نے جنگ فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب فرما دیا۔ تو رب کی معرفت حاصل کرو۔ اسی طرح اگر موت آنی ہے، موت آنی ہے، موت تو حق ہے نا، موت تو حق ہے۔ عمروں میں تاثر مختلف ہوتا ہے، بچے موت کو افسانہ سمجھتے ہیں، موت کو ایک کہانی کی طرح سنتے ہیں، فلاں شخص مر گیا، موت آیا کرتی ہے، ایک افسانے اور کہانی کی طرح سمجھتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ اور جوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم موت پہ غالب آ گئے ہیں، ہمیں موت آئے گی نہیں، بھول جاتے ہیں اپنی صحت کے غرور میں، اپنی قوت کے غرور پہ موت کو بھول جاتے ہیں۔ ایسے میں جو مارا جاتا ہے بڑا برا مارا جاتا ہے کہ وہ بھولا ہوا ہوتا ہے اس کو، جو ایک بڑی حقیقت ہوتی ہے۔ اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو موت یاد آنے لگتی ہے، حتیٰ کہ پھر ایسی عمر میں بھی انسان پہنچتا ہے کہ کسی اور کو موت آئے تو یاد آ جاتا ہے کہ مجھے بھی موت آنی ہے، مجھے بھی موت آنی ہے۔ ہمارے مرشد نے جو ہمارے بزرگان دین واقعات سناتے ہیں، فرمایا ایک مرشد نے کہ جاؤ، مرید سے کہا جاؤ موت کو یاد رکھنا، موت کو یاد کرنا، موت کو یاد کرنا۔ چلے گئے، پھر جب دوسری دفعہ آئے پوچھا موت یاد رکھی ہے؟ کہ حضرت بالکل یاد رکھی۔
اور میں نے تو بلکہ کئی تسبیحیں بھی پڑھ لی. کہا کیسے؟ کہا بالکل میں موت 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 کئی تسبیحیں پڑھتا ہوں روزانہ, موت کو یاد رکھتا ہوں. کہا اچھا جاؤ فلاں کنویں سے ذرا پانی لے آؤ. اب ایک جنگل میں بھیجا کہ جاؤ پانی لے آؤ. جب وہاں گئے ابھی پانی کے لیے ڈور لٹکایا تھا کہ بھیڑیا وہاں سے دور سے چیخیں کرتا ہوا, مارتا ہوا اور چنگارتا ہوا اس کی طرف بڑھا. اب اس کو کوئی راستہ نہیں ملا, اس نے رسی درخت سے یا باندھی کنویں پتھر سے اور اندر اتر گیا. اب جب اندر اترا تو بس اسے موت یاد آ رہی تھی کہ نیچے سے ایک اژدہا نکلا. اب تو دونوں طرف سے اسے موت یاد آ گئی. بس وہ ایک دکھانی تھی کرامت, بزرگوں نے اپنی کرامت سے اسے موت یاد دلا دی. تھوڑی دیر بعد بھیڑیا چیختے چیختے دور اس کی آواز چلی گئی. وہ سانپ بھی کہیں کنویں کی دیواروں میں جو خلا تھا وہاں چلا گیا. یہ اوپر آیا تو پانی لے کر آیا. بابا نے پوچھا کہ موت یاد آئی؟ کہ حضرت بالکل یاد آ گئی, موت یاد آ گئی. اس طرح موت کو یاد رکھو لوگوں کہ اوپر بھی موت ہے اور نیچے بھی موت ہے. جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو اور جس کا بیٹا بھی مر چکا ہو, اس کے اوپر سے بھی موت گزر چکی ہے, اس کے قدموں سے بھی موت گزر چکی ہے. جس کا بھائی مر گیا اس کے بازو سے موت گزر چکی ہے. جس کے گھر سے جنازہ اٹھا ہے اس کے گھر موت کے فرشتے آ کے جا چکے ہیں. پھر بھی اگر وہ غافل رہے. میرے سسر کا وصال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ماشاءاللہ کافی طویل عمر پائی اور خود کہتے تھے کہ بس اب دعا کرو. لیکن ظاہر ہے جیسا ہم آپ کو سمجھاتے ہیں, ڈاکٹر کے 95 سال کی عمر ماشاءاللہ 95 سال کی, اور ہوش آواز میں اور ذکر کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے دنیا سے گئے. بہت علیل ہوئے, آہستہ آہستہ جسم ختم ہو رہا تھا. ہاسپٹل لے گئے, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کہیں تو علاج کرتے ہیں, لیکن بہرحال ہر چیز خود ختم ہو رہی. تو ہم نے کہا علاج تو کرنا ہے. ہم تو صحتی کے لیے آخری وقت تک دعا مانگیں گے, ہم تو سانس کے لیے آکسیجن سلنڈر کے لیے مارے مارے کھیلیں گے, لیکن ایک ایک سانس کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے یہ جانتے ہوئے کہ وقت قریب ہے, وقت قریب ہے. لیکن اپنی طرف سے تو صحتی کی دعا کریں گے, علاج ہی کی کوشش کریں گے. اور اس کا کرم تو دیکھو, کسی کو اگر تم نے کوئی چیز دی ہو اور وہ واپس مانگے اور آپ دینے میں ذرا جھجکے اور کوشش کریں کہ نہ دیں تو وہ ناراض ہوتا ہے لینے والا. مگر رب کریم کو دیکھو کہ زندگی وہ دیتا ہے, واپس لیتا ہے, اور جو دوسرا بچانے کی کوشش کرے اسے بھی ثواب دیتا ہے, اسے بھی ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر. اور جو جا رہا ہے اگر وہ جانے کے لیے تیار ہو تو اس کے بھی درجے بلند کرتا ہے. اللہ اکبر. اس کی کریمی کی اللہ اکبر کیا مثال بیان کرے. کوئی بچانے کی کوشش کرے تو اسے بھی نواز دے, اور جو جانے کی کوشش کرے اور اس سے ملنا چاہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کو بھی نواز دے. مجھے محفل میں جانا تھا, اتفاقات نہیں ہیں, واقعات گزرے سناتا ہوں کہ مجھے کیا معلوم کس کو کب جانا ہے. میں نے تو محفل کا وقت بہت پہلے دے دیا. وہ لوگ لینے آئے, مغرب میں آ گئے, عشاء کی بجائے مغرب میں آ گئے. بہار کا مسان روڈ میں نور مصطفیٰ مسجد محفل تھی, وہ لوگ مغرب میں آ گئے. میں گھر بھی نہیں پہنچا تھا. جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ آئے تھے, لیکن انہوں نے کہا نماز پڑھ کر واپس آتے ہی نہیں. میں تیار ہو کے انتظار کرتا رہا. میں نے کہا آغا صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں تو چاہتا تھا کہ اجازت مل جائے, لیکن محفل لوگ خرچ کرتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں, اعلان ہوتا ہے, بہت منتظر ہوتے ہیں. انتظار کرتا رہا, وہ نہیں آئے. اور میں حیران ہو گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھے جب لینے آ گیا تو نہ آتے. میں نے کہا اس وقت طبیعت ٹھیک نہیں ہے, نہ آتے. وہ اتنی دور سے آئے اور یہ کہہ کے گئے کہ مغرب کی نماز پڑھ کر آتے, واپس نہیں آئے. ادھر واپس وہ نہیں آئے. یہاں کچھ سانسیں حضرت کی تیز چل رہی تھیں, تو گھر میں بتایا کہ تشریف لائی تو جہاں سانس تیز ہے. آئے تو ظاہر ہے کہ وہ سانس تصویر بن چکی تھی اور اللہ اللہ کہہ رہے تھے. زبان رکی تو بھی زبان اس طرح ہل رہی تھی جیسے اللہ اللہ کہنا چاہ رہی ہو, اور دل سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ. جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ چہرے پر دیکھنا, پیشانی پر ایک پیلا رنگ سا جاتا ہے, آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گر جاتا ہے, ہونٹ تھوڑے خشک ہو جاتے ہیں. یہ جنتی کی نشانی ہے. میں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی اور جس آیت پہ پہنچا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا. تو اس نے کہا قالا, مرنے کے بعد اس نے, یہ جس کا ذکر ہے اس شخص کا سورہ یاسین شریف میں, اس سے ہمیں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردہ کلام کرتا ہے. سورہ یاسین شریف اللہ نے فرمایا جب اسے شہید کر دیا گیا اس شخص کو, وہ جو ایمان لایا تھا,
تو اس کو جب قتل کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا قیل ادخل الجنہ، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. تو پھر اس نے کہا قالا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی واجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور بزرگیت مکرمین میں شامل فرمایا ہے. پھر میں نے اس آیت کو بار بار دہرایا کہ جب اللہ نے ان کو یہ نصیب اس آیت پر رخصتی عطا فرمائی، میں نے آیت دہرائی سورہ یاسین شریف کی کیا بات ہے، جہاں یاسین میں اللہ اکبر مرتے وقت کس مردہ پہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے لیے حضور نے فرمایا ہے، اور اس میں دونوں معنی ہیں. جو زندہ، سرکار نے فرمایا زندوں پہ بھی پڑھو مردوں میں پڑھو، جو زندہ ہو موت کا وقت ہو تو موت آسان ہو جاتی ہے، اور مردہ پہ پڑھو یعنی اب تو مردہ جو مردہ ہے قبر تک اور قیامت تک کسی قبر پر اگر سورہ یاسین شریف پڑھیں تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. بڑی ہر حرف بے مثال ہے، لیکن فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم جیسی آیات سورہ یاسین شریف میں ہے. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی واجعلنی من المکرمین. یہ بڑے بڑے مقامات سورہ یاسین شریف میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے ایمان والی، موت دے ایمان والی، اور موت کی تیاری کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. لیکن دو دھاری تلوار ہے زندگی. ایک طرف کام ایسا کرنا ہے، اس طرح کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. جب کوئی کام کرو، جب کاروبار کرو، جب دکان کرو، جب مکان بناؤ، جب اولاد کو تربیت دو، تعلیم دو، کتاب لکھو، تو یہ سمجھو مجھے یہ کام کرنا ہے. لیکن اپنے لیے سمجھو کہ نہ جانے یہ میری سانس آخری سانس نہ ہو، یہ میری نماز آخری نماز نہ ہو. وہ ختم ہوا کیا بتاؤں. جب دوسروں کی جہت سے سمجھو تو اپنی خدمت کو مدام کرو، اور جب اپنی طرف سے سوچو تو بس یہ سمجھو کہ عالم فنا میں قیام کرو. یہ عالم فنا ہے، یہ عالم فرار ہے، عالم قرار نہیں ہے. یہاں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.